رات کے وقت جب رکشی کی کال آئی تو اس وقت زو میرے کمرے میں ہی تھی۔ پاپا مان گئے ہیں جی، رکشی نے خوشی سے بھرپور لہجے میں اطلاع دی۔ شکر ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے شرماتے ہوئے پوچھا، آپ تو یوں شکر ادا کر رہے ہیں جیسے میری موجودگی کے بغیر سالگرہ کا فنکشن ہی نہ ہو پاتا۔ اس میں شبہ ہی کیا ہے؟ اچھا، اس کے لہجے میں ہلکا سا تفاخر در آیا۔ ہاں نا جان، تمہارے بغیر تو پوری زندگی ہی پھیکی اور بے مزہ لگنے لگی ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے بھی کچھ ایسے ہی لگتا ہے، جانتا ہوں۔ اوکے، ڈنر کر کے بات کرتی ہوں، خدا حافظ۔ اور میں منتظر ہوں سن کے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کس بات پہ شکر ادا ہو رہا تھا محترم؟ کال ختم ہوتے ہی زو پوچھنے لگی۔ رکشی کہہ رہی تھی کہ اپنے پاپا کی اجازت کے بغیر اس کا آنا ممکن نہیں ہے، اور ابھی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس کے پاپا نے اجازت دے دی ہے۔ راجو، سچ مچ وہ تمہیں بہت پیاری لگتی ہے؟ ہاں زو، بہت زیادہ۔ وہ آہستہ سے بولی، اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے جلدی سے کہا آمین۔ زو واقعی میرے ساتھ بہت مخلص تھی۔ ہم تھوڑی دیر تک کل کے فنکشن کے بارے میں تفصیلات طے کرتے رہے، اور پھر رکشی کی کال آئی تو وہ سونے چلی گئی۔ چھٹی کے وقت میں نے رکشی کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ابھی چلو نا میرے ساتھ، پارٹی ختم ہونے کے بعد چلی جانا۔ میں نے ابھی تیاری کرنی ہے جناب، نئے کپڑے پہننے ہیں، جیولری وغیرہ پہننی ہے، یوں ہی کیسے چلی جاؤں تمہارے ساتھ؟ میں شرارت سے بولا، نئے کپڑے اور جیولری تو پہننے ہی ہیں، اگر ساتھ میں ڈھول باجے بھی ہو جائے۔ وہ شرمیلی ہنسی کے ساتھ اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ گھر پہنچا تو زور و شور سے زو پارٹی کی تیاریوں میں مصروف نظر آئی۔ وہ اپنی نگرانی میں سارا کام کرواتی رہی۔ 6 بجے رکشی اپنے ڈرائیور اور پولیس کے ایک سپاہی باڈی گارڈ کے ساتھ پہنچ گئی۔ آخر کو ایس پی کی بیٹی تھی، اسے خوش آمدید کہہ کے میں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ زو غسل خانے میں تھی، میں رکشی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ گلابی غرارے میں وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ زو نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس پہ سفید دھاگے سے کڑھائی کی گئی تھی۔ دوپٹہ سلیقے سے سر پہ جمائے وہ ہمارے پاس پہنچی۔ اس وقت میں دبے لفظوں میں رکشی کی خوبصورتی کے گنگا رہا تھا۔ چلے محترم، تیار ہو جائیں۔ اس نے آتے ہی چٹکی بجا کے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور رکشی سے مصافحہ کرنے لگی۔ ابھی تک تو کافی وقت پڑا ہے، تھوڑی دیر۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، 6:30 ہو چکے ہیں، 8 بجے پارٹی شروع ہے۔ یوں بھی تو نے تیاری میں گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا دینا ہے، ایک تو تم سے جان نہیں چھوٹتی۔ اسے کہتے ہوئے میں رکشی سے مخاطب ہوا، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ رکشی کے چہرے پہ بھی ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، جسے وہ اپنی ہنسی میں چھپا گئی۔ زو وہیں رکشی کے ساتھ بیٹھ کے گپے ہانکنے لگی۔ میں باتھ روم میں گھس گیا، جلدی شاور لیا، تولیہ لپیٹ کے باہر نکلا۔ بیڈ پہ نیا سوٹ پریس کیا ہوا رکھا تھا، جو لازمی بات ہے زو نہیں رکھا تھا۔ سوٹ پہن کر میں نے ٹائی کی تلاش میں نظریں گھمائیں، مگر بیڈ پہ ٹائی نظر نہ آئی۔ میں نے زور سے پکارا، زو کی بچی، ٹائی کہاں ہے؟ الماری میں دائیں طرف کے ہینگر سے لٹکی ہے نا؟ اس نے بھی وہیں سے بیٹھے بیٹھے آواز دی۔ کون سی باندھنی ہے؟ میں نے الماری کھولی اور ہینگر سے لٹکی درجن بھر ٹائیوں کو دیکھ کے پھر اسے آواز دی، نئی والی۔ نئی والی کون سی ہے؟ مجھے تو ساری نئی لگ رہی ہیں۔ میرون کلر کی ہے نا؟ وہ بھی وہیں سے جواب دیے جا رہی تھی۔ جرابیں تو بوٹوں میں رکھ دی ہوتی۔ خالی بوٹ دیکھ کے میں جھنجھلا گیا۔ بوٹوں میں ہی ہیں، نئے والے بوٹوں میں رکھی ہیں۔ میں ماتھے پہ ہاتھ مار کے شوز ریک کی طرف بڑھ گیا۔ رسٹ واچ پرانے والی ہی پہنے رکھوں؟ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی ہے نئی والی۔ گھڑی پہن کر میں نے بال سنوارے، ٹائی کی نوٹ درست کرتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زو ابھی تک رکشی کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ رکشی کے چہرے پہ مجھے عجیب سے تاثرات نظر آئے، جنہیں میں کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ مجھے سخت الجھی سی لگی تھی۔ راجو، آپ دونوں گپیں کرو، میں ذرا مہمانوں کو خوش آمدید کہہ لوں۔ زو اٹھ کے باہر چل دی۔ رکشی، سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے دائیں بائیں دیکھ کے آہستہ سے پوچھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ زو، امی جان اور چچی جان ڈرائنگ روم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آنے والے خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولی، کچھ بھی تو نہیں، مگر مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے
مگر میری بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری ماموں زاد شہلا نے قریب آ کے پوچھا، السلام علیکم جدیر بھائی، یہ کون ہے؟ آؤ شہلا، یہ رخشندہ ہے۔ میں نے کھڑے ہو کے اس کے جھکے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ زو کی ہم عمر تھی۔ اسی وقت ماموں جان میرے قریب آئے۔ کیسے ہو برخوردار؟ انہوں نے بازو کھول کے مجھے اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ماموں جان، میں مسرت سے بولا۔ اس کے بعد مجھے رخشی سے بات کرنا نصیب نہیں ہوا۔ مہمانوں کی آمد و رفت جاری رہی اور پھر میں نے تالیوں کی گونج میں کیک کاٹا۔ جب سے زو پیدا ہوئی تھی میں کیک کاٹ کے سب سے پہلے اسے ہی کھلاتا تھا۔ اسی طرح اپنی سالگرہ پہ وہ مجھے کھلاتی تھی۔ جب کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے اپنی نگاہیں رخشی کی تلاش میں دوڑائیں، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اسی وقت گھر میں کام کرنے والی مریم بوا ہاتھ میں گفٹ پیک لے کے میرے قریب آئیں۔ چھوٹے صاحب جی، یہ پیکٹ وہ خوبصورت سی کڑی جو گلابی غرارہ پہنے ہوئے تھی وہ دے کے گئی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ مجھے جلدی میں جانا پڑ رہا ہے، میری طرف سے تم چھوٹے صاحب کو دے دینا۔ میں نے جلدی سے سیل فون نکالا، اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جی، اس نے پہلی بیل پہ ہی کال اٹینڈ کر لی تھی۔ میں شکوہ کنا ہوا، رخشی یہ کیا بات ہے؟ تم پارٹی کے شروع ہوتے ہی بھاگ گئی ہو۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، کیونکہ پارٹی میں آنا میری غلطی تھی۔ جہاں آدمی کی ضرورت نہ ہو وہاں جانا اپنی بے عزتی کروانے کے مترادف ہوتا ہے، جو میں کروا چکی ہوں۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ جدیر صاحب پلیز دوبارہ رابطہ کرنے کی زحمت نہ کرنا، میں تم سے دور ہی بھلی۔ میری بے وقوفی کے پہلی ٹھوکر سے سبق نہیں سیکھا، اور پھر خیر اللہ حافظ۔ اس نے اپنی بات پوری کیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ مجھے پورا فنکشن پھیکا اور بے مزہ محسوس ہونے لگا۔ اسی اثنا میں زو میرے قریب آ گئی۔ رخشی نظر نہیں آ رہی؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ وہ چلی گئی ہے واپس۔ کیوں؟ اس کی حیرانی میں مجھے خوشی جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی مرضی۔ کوشش کے باوجود میں اپنے لہجے میں شامل تلخی نہیں چھپا سکا تھا۔ طبیعت خراب ہو گئی تھی یا کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا اسے؟ زو کا استفسار جاری رہا۔ محترمہ میں اس کا سیکرٹری نہیں ہوں۔ اسے کہہ کے میں اپنے پھوپھی زاد ڈاکٹر جمشید کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اسی وقت وہاں پہنچا تھا۔ سوری جدیر، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ اس نے گفٹ پیک میری جانب بڑھاتے ہوئے معذرت چاہی۔ میں پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، کوئی بات نہیں جمشید بھائی، دیر سویر تو زندگی کا حصہ ہے۔ کیسی ہو عذرا؟ وہ زو کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ مسکرائی۔ فٹ اینڈ فائن جمشید بھائی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ زو سے پوچھنے لگا اور میں وہاں سے کھسک لیا۔ مہمانوں کے جاتے ہی میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ چند منٹ بعد زو بھی ملازماؤں سے تحائف کا ڈھیر اٹھوائے وہاں پہنچ گئی۔ تمام پیک شدہ تحائف کارپٹ پہ ترتیب سے رکھوا کے اس نے ملازماؤں کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور میری طرف متوجہ ہو گئی۔ اب بتاؤ، رخشی کیوں واپس چلی گئی تھی؟ مجھے نہیں پتا، میں سخت اپسٹ تھا۔ تو کال کر کے معلوم کر لو، ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے اسے سچ بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اچھا پتہ ہے میں نے تیرے لیے کیا خریدا ہے؟ میں نے منہ بنایا، خریدی ہوگی کوئی بیہودہ چیز۔ راجو، آج کل تم کچھ بدلتے جا رہے ہو۔ نہیں، بلکہ تیری سوچ بدل گئی ہے، اور اب پلیز مجھے سونے دو۔ میں بحث کیے بغیر کمبل میں ہو گیا اور وہ خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ یقیناً ہم دونوں کے درمیان وہ پہلے والا خلوص مفقود ہو گیا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی یوں رخصت نہ ہوتی۔ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ رخشی کیفیٹیریا میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے ہاتھ میں تھامے کپ سے چائے کی چسکی لینے لگی۔ میں بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے گفتگو کی ابتدا کی۔ کچھ نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ رخشی، کوئی تو بات ہے کہ تم میری سالگرہ کی محفل کو بیچ میں چھوڑ کے چلی گئی۔ میں نے اپنے اندر ابلنے والے غصے کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہر کوئی ہوتا ہے، مگر دوسرے کے احساسات کا خیال کیے بغیر اپنی مرضی چلانا مناسب فعل تو نہیں ہے۔ واہ کیا کہنے!
دوسروں کے احساسات. چھلنی کہتی ہے کوزے کو تم میں 2 سوراخ ہیں. رکشی کے لہجے میں کوٹ کوٹ کے طنز بھرا تھا. کیا کیا ہے میں نے؟ میں پھٹ پڑا. وہ تیز لہجے میں بولی، مسٹر جدیر، جب تم اپنا لباس بھی اپنی پیاری کزن کی مدد کے بغیر بدلی نہیں کر سکتے، ٹائی تک باندھنے کے لیے اس کی مرضی پوچھتے ہو، تمہاری ایک ایک چیز کا خیال وہ یوں رکھتی ہے جیسے محبت کرنے والی بیوی، تو پھر مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ میں حیران ہی تو رہ گیا. میں نے پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ وہ میری ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اور یہ بھی کہ ہم بچپن سے اکٹھے پلے بڑے ہیں. پھر اتنی بے تکلفی تو ہوتی ہے. محترم، وہ تمہاری سگی بہن نہیں ہے کہ یوں ہر کام میں دخیل ہو. باقی تمہاری امی جان الحمدللہ زندہ ہے. تمہاری دیکھ بھال ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے نا. تم خواہ شک کر رہی ہو. نہیں، میں یوں ہی شک نہیں کر رہی. بدقسمتی سے کل جب میں آپ کے گھر سے نکل رہی تھی تو اسی وقت رکشے سے اترتی رضیہ مجھے مل گئی تھی. وہ غریب تجدید تعلقات کے لیے آئی تھی کہ اسے بھی جناب کا دعوت نامہ ملا تھا. مجھے واپس جاتا دیکھ کے وہ میری آمد کا مقصد پوچھنے لگی، اور جب میں نے بتا دیا کہ میں کس لیے آئی تھی تو وہ میرے ساتھ ہی واپس چل دی. میں اسے اپنے گھر لے گئی جہاں اس نے تفصیل سے تمہارے معاشقوں پہ روشنی ڈالی. سمینہ، رانی، سنبل، پنکی، کرن وغیرہ جو جناب کی دولت اور شکل و صورت کی ڈسی ہوئی ہیں، تمام کے بارے میں مکمل آگاہی دی، بلکہ 2-3 سے تو بات بھی کروا دی. اب آپ کیا فرمائیں گے؟ مجھے چپ لگ گئی. اس نے میری آنکھوں میں جھانکا. جدیر صاحب، آپ کی چپ ثابت کر رہی ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے. رکشی، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، گو کافی لڑکیوں سے میرا افیئر چلا، مگر یقین جانو وہ وقتی فلرٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جب تک تم مجھے نہ ملی میں کٹی پتنگ بنا رہا، لیکن جب سے تمہیں دیکھا میری چاہتوں کو مرکز مل گیا. پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو. میں سب کچھ بھلا سکتی ہوں، مگر مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جو کل میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا. معلوم ہے تم نے جو جو باتیں اپنے بیڈ روم سے کی، عذرا صاحبہ اس سے 2 منٹ پہلے ان کی پیش گوئی کر چکی تھی. اس نے کہا، محترم نہا کے نکلیں گے تو سوٹ تو پہن لیں گے، لیکن جناب کو ٹائی نہیں ملے گی. اور وہی ہوا. تم نے ٹائی کے بارے میں پوچھا. تمہیں ٹائی کا بتا کے وہ بولی، اب یہ ٹائی کے رنگ کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا. اور تم نے یہی پوچھا. پھر جرابوں کی، گھڑی کی، ہر بات کے بارے میں اس کا اندازہ درست ثابت ہوا. اور آخر میں اس نے یہ بتایا کہ کیک کاٹ کے تم سب سے پہلے کس انداز میں اور کتنا بڑا ٹکڑا کس ہاتھ سے اس کے منہ کی طرف بڑھاؤ گے. اور پھر جب میں نے اس بات کی بھی تصدیق کر لی تو پھر مجھے اپنا وہاں رہنا بے فائدہ لگا. نہیں جدیر، نہیں، نہ خود کو دھوکے میں رکھو اور نہ مجھے غلط فہمی میں مبتلا رکھو. رکشی، یقین مانو ایسا کچھ نہیں ہے. اپنے الفاظ مجھے خود بھی بہت کھوکھلے اور بے اعتبار سے لگے تھے. وہ تلخی سے ہنسی. کسر نفسی ہے جناب کی. اس کا مداوع ہو سکتا ہے کسی طرح؟ میں نے بے بسی سے پوچھا. یہی ایک صورت ہے کہ میری آنکھیں اس منحوس کا چہرہ تمہارے قریب نہ دیکھیں. رکشی کے لہجے میں زو کے لیے خوب زہر بھرا ہوا تھا. دیکھو رکشی، کوئی ایسی بات کرو جو ممکن ہو. واقعی یہ ناممکن ہے. اس نے طنزیہ ہنکارا بھرا اور اٹھ کے کاؤنٹر کی طرف چل دی. میں وہیں بیٹھا اسے تکتا رہا. میرے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں. میں چاہے جتنی کوشش کر لیتا، زو سے پیچھا چھڑانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں اس سے قطع تعلق تو ضرور کر سکتا تھا، مگر گھر تو میرا نہیں تھا کہ میں اسے بے دخل کر دیتا. میں اسی وقت گھر واپس آ کے لیٹ گیا. رکشی نے مجھے عجیب امتحان میں ڈال دیا تھا، اور یہ ساری کارستانی زو کی تھی. میں جتنا اس معاملے پہ غور کرتا گیا اتنی زیادہ مجھے زو قصوروار نظر آئی.
کیا ضرورت تھی اسے رخشی کے سامنے شیخیاں بگاڑنے کی؟ وہ میری ہر عادت، ہر خصلت سے واقف سہی، مگر کیا ضروری تھا کہ وہ یہ معلومات میری ہونے والی بیوی سے بھی شیئر کرتی رہتی؟ اسی کی وجہ سے میری پہلے والی تمام محبوبائیں خفا ہوئی تھیں۔ ان تمام سے بچھڑنا میں ہنسی خوشی برداشت کر گیا تھا، مگر رخشی کے متعلق میں سنجیدہ تھا۔ میں کافی دیر انہی خیالات میں کھویا رہا، یہاں تک کہ وہ کالج سے واپس آ گئی۔ ہائے راجو، آج چھٹی کر لی تھی؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ چہکی۔ اس کا خوشی سے بھرپور لہجہ سن کے میرا خون کھولنے لگا۔ خیر تو ہے، پریشان دکھ رہے ہو؟ وہ میرے ساتھ ہی بیڈ پہ بیٹھ کے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، سرد مہری سے کہتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑ کر اپنے سر سے ہٹا دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ چند لمحے وہ شش در بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میرا قصور تمہارا نہیں ہے، میرا ہے۔ میں نے اپنے اندر جمع ہونے والے زہر کو الفاظ کی شکل میں ڈھالا۔ میں نے تمہیں اتنا سر پر چڑھا لیا کہ آج کوئی لڑکی میری شریک حیات بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غلط فہمی ہے تمہاری، کسی کو پروپوز کر کے تو دیکھو۔ پروپوز؟ آج رخشی نے بھی مجھے دھتکار دیا ہے۔ وہ بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ میں اسے الو بنا رہا ہوں۔ آخر کیا ضرورت تھی اس کے سامنے میری ماہر نفسیات بننے کی؟ راجو، میں نے ایسا کیا کہہ دیا اسے؟ تمہارے لیے اس دن میں خود اس کے پاس معافی مانگنے گئی تھی، اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ خفا ہے تو بھاڑ میں جائے، وہ نہ صحیح تجھے اور مل جائیں گی بہت۔ میں ترکی بترکی بولا، تم کیوں نہ بھاڑ میں چلی جاؤ؟ شٹ اپ یار، موڈ خراب مت کرو۔ مس عذرا، پلیز آپ تشریف لے جائیں اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ عذرا، اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی بار میں نے اسے عذرا کہا تھا، ورنہ کہنا کیا، میں اسے سوچتا بھی زو تھا۔ میں نے اس کے استفسار کا جواب دیے بغیر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے خود اسے عذرا کہنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر غصے کے اظہار کا مجھے اور کوئی طریقہ نہ سوجا تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کے مرے مرے قدم لیتی میری خوابگاہ سے نکل گئی۔ مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکا، مگر میں نے اسے روکنے یا منانے کی کوشش نہیں کی اور یوں ہی خاموش پڑا رہا۔ دن کا کھانا میں نے نہیں کھایا اور یقیناً وہ بھی نہیں کھا سکی تھی۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پہ ہمارا سامنا ہوا۔ ہم دونوں ہی خاموش خاموش سے تھے۔ والدین نے لازماً ہماری خاموشی کو نوٹ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے ہمیں جتایا نہیں۔ یوں بھی یہ خاموشی ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، البتہ میرا وجدان کہہ رہا تھا کہ یہ خاموشی بالکل نئی اور انوکھی ہے۔ دن کو کھانا نہ کھانے کے باوجود میں صحیح طریقے سے رات کا کھانا نہ کھا سکا۔ یہی حال زو کا بھی تھا۔ چند لقمے زہر مار کرنے کے بعد وہ بھی سویٹ باؤل لے کے بیٹھ گئی، جبکہ میں سیب چھیلنے لگا۔ چچا جان اور ابو جان کسی کاروباری مسئلے پہ مصروف گفتگو تھے۔ گاہے گاہے امی جان اور چچی جان بھی انہیں لقمہ دینے لگ جاتی، اور جیسے ہی کھانا کھا کے اٹھے ہم دونوں اپنی اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئے۔ اگلی صبح نماز کے بعد میں ٹریک سوٹ پہن کے پارک میں چلا گیا اور جان بوجھ کے دیر سے لوٹا تاکہ وہ کالج نکل جائے۔ واپسی پہ کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے ملازمہ کو ناشتہ لانے کا کہا۔ وہ حیرانی سے جی چھوٹے صاحب کہہ کے رہ گئی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار میں نے اسے ناشتے کے بارے میں کہا تھا۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہوئے وہ مجھے کالج کے یونیفارم میں اپنی منتظر نظر آئی۔ نصاب کی کوئی کتاب کھولے وہ مطالعے میں مصروف تھی۔ تم کالج نہیں گئی؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے گول چہرے سے میری جانب متوجہ ہوئی۔ اس کی شہد آنکھوں میں اداسی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر معجزہ زن تھا۔ آئی ایم سوری جدیر، واقعی میری وجہ سے آپ کی زندگی متاثر ہوئی ہے، مگر باخدا میں نے جو کچھ کیا جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اب آپ کو میری وجہ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں ایک دم سے تم سے آپ کے درجے پہ ترقی پا گیا تھا،
اس کا جدیر کہنا بھی مجھے برا لگا، مگر ہمارے تعلقات ایک دم اس نہج پہ آ گئے تھے کہ اعتراض کی گنجائش ختم ہو گئی تھی۔ اٹس اوکے، میں سپاٹ لہجے میں بولا۔ اچھا خفا نہ ہو، میں رکشی کو منا لوں گی، میں ہونٹ چباتا ہوا بولا۔ اس کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ اس گھر سے بھی دور چلی جائیں، جو یقیناً ناممکن ہے۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر پوچھنے لگی ناشتہ لاؤں؟ میں اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، ملازمہ کو میں بتا آیا ہوں۔ اس نے شاکی نظروں سے مجھے گھورا، پلکوں کا پشتہ بڑی مشکل سے سیلابی ریلے کو روکے ہوئے نظر آیا، اور پھر شاید پلکوں کی ہمت جواب دے گئی کہ اس نے ایک دم سے رخ موڑا اور دروازے کی جانب چل دی۔ مجھے محسوس ہوا کوئی میرے دل کو مٹھی میں لے کے دبا رہا ہے۔ وہ میری مخلص دوست اور رازدار تھی، مگر اس کی بے وقوفی کی وجہ سے میں اسے خود سے دور کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ ملازمہ ناشتہ لے کے آئی تو میں اس پہ برس پڑا۔ جب تجھے پتہ ہے میں ابلا ہوا انڈا نہیں کھاتا، پھر انڈا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دودھ نہیں، میں ملک شیک لیتا ہوں۔ نہیں معلوم تھا تو پوچھ لیتی مجھ سے۔ معافی چاہتی ہوں چھوٹے مالک، آج پہلی مرتبہ آپ کے لیے ناشتہ لا رہی ہوں نا، آئندہ خیال رہے گا۔ اچھا یہ واپس لے جاؤ، میں بمشکل نارمل ہوتا ہوا بولا، اور فی الحال میرا موڈ نہیں ہے، اس لیے ملک شیک بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے ناشتے کی ٹرے واپس لے گئی۔ میں اس دن کافی لیٹ یونیورسٹی پہنچا۔ مظہر یونیورسٹی کے سبزہ زار میں بیٹھا مونگ پھلی ٹھونس رہا تھا۔ اجی راہگیر صاحب، آج تو شاید چھٹی منانے کے موڈ میں ہو۔ دوپہر ہو رہی ہے اور تم ابھی آنکھیں ملتے یونیورسٹی پہنچ رہے ہو۔ بس یار کیا بتاؤں، اپنے تو ستارے ہی گردش میں ہیں۔ میں نے اس کی بغل میں بیٹھ کے اس کے سامنے پڑے کاغذ کے لفافے سے مونگ پھلی کے چند دانے اٹھاتے ہوئے کہا، یہ کمبخت ستارے تو رہتے ہی گردش میں ہیں میاں۔ صحیح کہا، مگر میرے ستاروں کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی ہے۔ شاید رکشی بھابھی سے جھگڑا ہو گیا، آپ علیحدگی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے لہجے میں اطمینان پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وجہ؟ اس کا مختصر سوال تفصیل کا متقاضی تھا۔ میں نے تفصیل میں جانے کے بجائے مختصر اور جامع جواب دینا پسند کیا۔ اوف، وہ سر پکڑتا ہوا بولا، عذرا بہن بھی کیا چیز ہے۔ آج تو اس سے بھی معاملہ ختم کر کے آیا ہوں۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ حیرانی سے بولا، یقیناً میں تمہاری بات سننے میں غلط فہمی کا شکار ہوا ہوں۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، تمہاری سماعتوں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ وہ یقین سے بولا، تم پھر غلط بول گئے ہو۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ میں نے مونگ پھلی کا چھلکا توڑ کے دانہ منہ میں ڈالا۔ اس نے منہ بنایا۔ درجنوں نازنینوں کو خفا کرنے کے بعد، حالانکہ یہ کام تمہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ امید ہے میں رکشی کو منا لوں گا۔ میرے لہجے میں امید کا عنصر نمایاں تھا۔ کچھ ایسا ہی مجھے بھی لگتا ہے، اگر آپ کی عذرا والی بات درست ہے تو۔ بالکل درست ہے۔ اور اب میں چلا۔ میں نے دور سے رکشی کو تاڑ لیا تھا۔ وہ سست قدموں سے کیفیٹیریا کی جانب جا رہی تھی۔ اوکے جناب، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا شغل جاری رکھا۔ کیفیٹیریا میں داخل ہو کے میں نے وسیع ہال میں نگاہ دوڑائی۔ وہ مجھے اکیلی بیٹھی نظر آئی۔ میں سرعت سے اس کی جانب بڑھا۔ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی بیٹھیں پلیز، کہہ کے وہ خود اٹھی اور باہر کی جانب چل دی۔ میں ہونکوں کی طرح اس کی پشت تکتا رہ گیا۔ وہ راضی ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ چلو بھائی، چند دن مزید دیکھ لیتے ہیں، میں خود کلامی کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ میرا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا، اس لیے میں نے چائے پینا مناسب سمجھا۔ واپسی پہ میں کمرے میں گھسا اور رات کا کھانا بھی وہیں منگوا لیا۔ صبح کا ناشتہ بھی میرے لیے ملازمہ لے کے آئی تھی۔ اگلے دن رات کو ڈائننگ ٹیبل پہ زو سے ملاقات ہوئی۔ وہ خاموش خاموش سی تھی۔ مجھ سے نظریں ملائے بغیر وہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ مجھے لگا ہمارے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو گئی ہے۔ کھانے کے دوران ہی اچانک چچا جان اس سے مخاطب ہوئے۔ تو یہ تیرا آخری فیصلہ ہے؟ جی ابو جان، وہ اطمینان سے بولی۔ کل جمشید کے گھر والے آ رہے ہیں۔ یہ کس فیصلے کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ ابو جان نے حیرانی سے پوچھا۔
آپ کی لاڈلی بھتیجی کی شادی کی، چچی جان نے تلخی سے جواب دیا۔ ہیں؟ عذرا کی شادی اور جمشید سے؟ امی جان ششدر رہ گئیں۔ ابو جان بھی ہاتھ میں توڑا ہوا نوالا واپس پلیٹ میں رکھ کر اپنی بھاوج یعنی چچی جان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اتنا بڑا فیصلہ حمیدہ ہم سے پوچھے بغیر؟ اپنے بھائی اور بھتیجی سے پوچھیں بھیا۔ چچی جان سخت غصے میں تھی۔ چچا جان، زو ابو جان سے مخاطب ہوئی، ڈاکٹر جمشید اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ پھپھو جان بھی ہمارے اس فیصلے سے بہت خوش ہیں، مگر ایک دم جمشید سے کیسے بات چل پڑی؟ مطلب میں نے تو… ابو جان کی حیرانی بے جا نہیں تھی۔ ایک دم سے نہیں ہے چچا جان، پہلے وہ تعلیم کے سلسلے میں مصروف تھے اور اب وہ فارغ ہوئے ہیں۔ ویسے فون پہ کافی عرصے سے ہمارا رابطہ ہے۔ اس نے صریحاً جھوٹ بولا تھا، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ ابو جان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بس 2 نوالے ہی لیے تھے۔ ابو جان کی طرح امی جان بھی سخت اپسٹ نظر آنے لگی۔ مگر میں جو کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ زو کی تلوار میرے سر سے ہٹے، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ میرا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ ابو جان اور امی جان کے ساتھ چچی اور چچا جان بھی ڈائننگ ٹیبل سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ میں اور زو اکیلے ہوئے تو وہ آہستہ سے بولی، جدیر، پچھلے 1 سال سے جمشید مجھے کالیں اور میسیجز کر رہا ہے۔ سوری میں آپ کو مطلع نہیں کر سکی، اصل میں خود پہلے سنجیدہ نہیں تھی، مگر کل سارا دن سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اس سے بہتر رشتہ شاید مجھے نہ مل پائے۔ اس لیے کل رات میں نے اس سے موبائل فون پہ بات کر لی تھی۔ میری وجہ سے اس نے جانے کتنے رشتے ٹھکرا دیے تھے۔ آج سارا دن ہم نے اکٹھے گزارا۔ پھپھو جان سے بھی بات ہوئی، وہ بھی بہت خوش ہیں۔ آپ بس چند دن انتظار کر لیں۔ جمشید نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے 1 ہفتے میں بیاہ کے لے جائے گا۔ باقی کی تعلیم میں وہیں مکمل کر لوں گی۔ وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہتی رہی، مگر میرے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ زو جمشید کے ساتھ گھومتی رہی، دونوں نے اکٹھے کھانا کھایا ہوگا، پارکوں میں گھومتے رہے ہوں گے، کہے بکھیرے ہوں گے۔ اس نے زو کے ہاتھ کو تھاما ہوگا، محبت بھری سرگوشیاں کی ہوں گی۔ زو شرمائی ہوگی۔ میری نگاہوں میں کئی اندیکھے مناظر گھوم گئے تھے، اور پھر زو کی بات جاری تھی کہ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے کمرہ بالکل خالی خالی سا لگا۔ ٹی وی پہ چلنے والی خبروں کا ہنگامہ بھی میرے کمرے کی خاموشی کو دور کرنے میں ناکام نظر آ رہا تھا۔ زو کسی اور کے ساتھ کیسے گھوم سکتی تھی؟ وہ کسی دوسرے کی بات پہ کیسے ہنس سکتی تھی؟ اسے کوئی اور کیسے چھو سکتا تھا؟ وہ تو میری تھی، صرف میری ذاتی جاگیر۔ مگر یہ کیا ہو گیا؟ 1 ہفتے کے بعد وہ جمشید کی ملازمہ ہوگی۔ میں نے انڈے نہیں کھانے، جمشید نخرے سے کہے گا، اور زو بڑی چاہت سے اسے ناشتہ کروائے گی۔ اٹھ بھی جائیں نا جی۔ زو نے جمشید کے اوپر سے کمبل کھینچا اور میں نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ سامنے دیوار پہ زو کا ہنستا ہوا چہرہ نظر آنے لگا۔ وہ ٹرافی وصول کرتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ یقیناً جمشید بھی اسی طرح خوش ہوگا۔ زو ایک ٹرافی ہی تو تھی۔ میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیا میں شروع سے زو سے محبت کرتا تھا؟ مگر یہ محبت ابھی تک کہاں چھپی تھی؟ میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ جب دوسری لڑکیوں سے گپے ہانکتے تھے، عشق لڑاتے تھے، اس وقت زو کی محبت کہاں غائب تھی؟ میں خود کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ شاید میں نے سوچا تھا کہ زو ہمیشہ اسی طرح اسی گھر میں رہے گی۔ اس نے کس سے شادی کرنی ہے؟ وہ بھلا کہاں کسی کو پسند کر سکتی ہے؟ ہاں، بات کچھ اور تھی اور میں سمجھ کچھ اور بیٹھا تھا۔ میں سر تھام کے ایزی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ میرے اندر مسلسل زلزلے اٹھ رہے تھے۔ جانے رخشی کی دوری کا دکھ کہاں جا سویا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔
میں خود کلامی کرتا ہوا اٹھا اور زو کے کمرے کی طرف بڑھا، اور پھر میں اس کے دروازے پہ ہی پہنچا تھا کہ میرے کانوں میں اس کی مدھر آواز گونجی، جی سونے لگی ہوں نا، سارا دن تو اکٹھے گزارا ہے۔ میں ایک دم سے رک گیا۔ وہ کسی سے گپے ہانک رہی تھی۔ مجھے لگا میری سانس رک جائے گی۔ رکشی میرے سامنے نعمان کے ساتھ بیٹھ کے گپے ہانکتی رہی، مگر مجھے محسوس تک نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج زو فون پہ بات کر رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ ہنسی، نہیں جی نہیں، 12 بجے تک تو میں کبھی بھی نہیں جاگی۔ وہ خاموش ہو گئی، یقیناً جمشید کی بات سن رہی تھی۔ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ شرمائے ہوئے انداز میں ہنسی تھی۔ پھر وقفے کے بعد بولی، بتایا نا مجھے 11 بجے کے بعد جاگنے کی عادت نہیں ہے۔ یقین مانو راجو کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ 11 بجے تک گپ شپ ہوتی ہے، اور وہ بھی سنڈے نائٹ کو۔ تھوڑے وقفے کے بعد پھر بولی، اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ اور راجو کے ساتھ تو میں کھیل کے جوان ہوئی ہوں۔ امی ابو نے اس سے ملنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ ہاں باپ منع کریں گے تو علیحدہ بات ہے۔ پھر ہلکا سا وقفہ، کسی سے بھی نہیں ملنے دو گے؟ واہ جی واہ، یہ بھی خوب رہی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ نہیں ملوں گی کسی کو بھی۔ اور کوئی حکم سرکار کا؟ مزید سننا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ ایک دن میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے تھے۔ مجھے زو پہ بے تحاشا غصہ آیا تھا، مگر پھر غصے کی رو میری اپنی ذات کی طرف بہنے لگی۔ یہ سارا کیا دھرا میرا اپنا تھا۔ میں نے ہمیشہ زو کو اپنا زر خرید سمجھا تھا، کبھی اس کے نازک احساسات کا خیال رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اب اسے ایک چاہنے والا مل گیا تھا تو مجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے بھی تو کبھی میری چاہت پہ اعتراض نہیں کیا تھا۔ اسے تو مجھ سے محبت نہیں تھی، تبھی اس نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ میرے دل نے ایک بوگس سی دلیل دی اور میں لرزتا کانپتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں بدقت تمام اپنے بیڈ تک پہنچ پایا۔ میری ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ میں اوندھے منہ بیڈ پہ گرا اور ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ میرا اثاثہ مجھ سے چھن گیا تھا۔ میری زو کسی اور کی ہو گئی تھی، وہ زو جس سے میں ہر بات منوانے کی طاقت رکھتا تھا، مجھ سے پٹ کے بھی جو میری ضروریات سے غافل نہیں ہوتی تھی۔ سردی گرمی میں میرے لیے کیا ضروری ہے کیا نہیں ہے، اس کا خیال وہ امی جان سے بھی زیادہ رکھتی تھی۔ اور اب وہ ڈاکٹر جمشید کا خیال رکھے گی۔ میرے سینے میں درد اٹھنے لگا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ میرے دماغ میں زو کے الفاظ گونجے۔ یقیناً جمشید نے اسے میرے قریب جانے سے روکا تھا، اور اب تو یہ حق اسے حاصل ہونے والا تھا۔ اگر آئندہ تو نے جدیر سے بات کی تو کھال اتار دوں گا۔ جمشید مجھے زو کو ڈانٹتا ہوا نظر آیا۔ میں سیدھا ہو کے لیٹ گیا۔ اچانک مجھے سردی محسوس ہونے لگی، مگر میں اسی طرح لیٹا رہا۔ عجیب قسم کی نکاہت محسوس ہو رہی تھی جسے میں کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ جب سردی کا احساس بڑھ گیا تو میں رینگتا ہوا کمبل کے اندر گھس گیا۔ میری نظر دیوار سے ٹنگی زو کی تصویر پہ پڑی۔ وہ ہنس رہی تھی، ہنستے ہوئے بہت پیاری لگتی تھی۔ گول چہرہ، شہد رنگ آنکھیں، اسمارٹ سی ڈول بدن، کھلتا ہوا گندمی رنگ، نٹ کھٹ شرارتی۔ میں زو کو سوچتا گیا۔ سمینہ، رانی، پنکی، کرن، سنبل، اقدس، رضیہ اور رخشی، ان سب کا خیال جانے کہاں جا چھپا تھا۔ زو اور صرف زو میرے شعور سے لاشعور تک پھیل گئی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ میں کبھی کسی کے لیے نہیں رویا تھا، آج اس کے لیے رو رہا تھا جسے نہ جانے کب سے رلاتا آ رہا تھا۔ جب میں اسے اپنے کسی نئے معاشقے کی خبر دیتا تھا تو اس پہ بھی یہی بیتتی ہوگی۔ تو کیا تمہیں لڑکیوں کی کمی ہے؟ میرے ہر عشق کے خاتمے پہ وہ اسی فکرے کے ساتھ میرا خیر مقدم کرتی تھی، اپنی ذات کو پیش کرتی تھی، امید بھری نظروں سے میری جانب گھورتی تھی، مگر میرے اندر بھرے احساس برتری نے
کبھی اس کی آنکھوں کی التجا کو محسوس ہی نہ کیا، کبھی اس کے ہونٹوں کی لرزش پہ غور نہ کیا، اس کی منتظر چتون کو اہمیت نہ دی۔ وہ کشادہ پیشانی جس کو دیکھ کے افق کی لامحدودیت کا احساس ہو، اسے قبول نہ کیا۔ وہ گہری شہد رنگ آنکھیں جو بحر الکاہل کی سی گہرائی لیے ہوئے تھیں، میرے نزدیک بے حیثیت رہیں۔ کاش میں کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانک لیتا۔ میں نے سرد آہ بھری۔ منزل میرے قدموں میں تھی اور میں اسے سنگ راہ سمجھ کے آگے نکلتا چلا گیا، مگر میں ایک ایسا مسافر تھا جو دائرے میں سفر کر رہا تھا۔ ہر بار منزل کو چھو لیتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ اب اچانک اپنے دائرے سے نکلنا پڑا تو سمجھ لگی کہ منزل کو تو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اتنا پیچھے کہ واپسی بھی ناممکن ہو گئی ہے۔ زو، مجھے معاف کر دینا۔ میری سسکیاں نکلنے لگیں۔ اگر ابھی اس کے پاس چلا جاؤں، اسے سب کچھ بتا دوں، مگر وہ تو جمشید سے وعدہ وعید کر چکی ہے، اب وہ کہاں اسے چھوڑنے پہ تیار ہوگی۔ جمشید ایک وجیحی لڑکا تھا، اور پھر ڈاکٹر ہونے کے علاوہ وہ رشتہ دار بھی تھا۔ امید واسق تھی کہ وہ انکار کر دیتی۔ میری انا، میرے غرور کی دھجیاں بکھر جاتی۔ ساری زندگی کے لیے زو کو ہنسنے کا بہانہ مل جاتا۔ اچھا جناب، بہت جلدی خیال آ گیا کہ آپ مجھے چاہتے ہیں، لیکن سوری کہ اب مجھے ایک آئیڈیل شریک حیات مل گیا ہے۔ بے وقوف تھی جو تم سے امیدیں باندھے ہوئے تھی۔ تمہیں خود اپنی چاہتوں سے فرصت نہیں تھی، مجھے خاک سمجھتے۔ براہ مہربانی اب میرا پیچھا چھوڑ دو، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں سیخ میں پروئے کباب کی طرح کروٹیں بدلتا رہا۔ پلکوں نے اتنی ایڑیاں رگڑیں کہ زمزم جاری ہو گیا، جو طلوع سحر تک مسلسل جاری رہا۔ وہ جو میری ہلکی سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتی تھی، آج میری حالت سے بے خبر تھی، اور اس نے اب بے خبر ہی رہنا تھا۔ اپنی کشتیاں تو میں خود جلا چکا تھا۔ پہلے تو وہ ناشتہ دینے آ جاتی تھی، مگر پرسوں اس کے ناشتہ لانے کے استفسار پہ میں نے ملازمہ کو ناشتہ لانے کا بتا دیا ہے، کہہ کے میں نے اس کے جذبات کی کتنی توہین کی تھی۔ سب کچھ درست، مگر اس نے ایک دم مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ایک نئی سوچ میرے دماغ میں جاگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے خود پرسوں صبح اسے بتایا تھا کہ رکشی میری زندگی میں اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ زو اس گھر سے کہیں غائب ہو جائے۔ یقیناً اسی وجہ سے اس نے جمشید پہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کا زور دیا ہوگا۔ میں سوچتا، تڑپتا، سسکتا رہا، یہاں تک کہ مؤذن کو میری حال پہ رحم آ گیا اور وہ اللہ پاک کی کبریائی بیان کرنے لگا۔ میں بمشکل وضو کرنے کے لیے واش روم تک جا سکا۔ نماز میں نے کمرے میں ہی پڑھی، اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو الفاظ ختم ہو چکے تھے، صرف سسکتی سوچیں اور لرزتے خیال باقی تھے۔ جائے نماز سے اٹھ کے میں دوبارہ بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اچانک دروازے پہ ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ یہ زو کے آنے کا وقت تھا۔ وہ اسی وقت میرے لیے ناشتہ لایا کرتی تھی، مگر اس نے کبھی دستک دینے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اب شاید ملازمہ تھی، اور لازماً اس نے زو سے میرے ناشتے کا وقت وغیرہ معلوم کر لیا تھا۔ آ جاؤ، دستک کے جواب میں میں فقط اتنا ہی کہہ سکا۔ دروازہ کھلا اور میں ششدر رہ گیا۔ زو ناشتے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ سوری جدیر، آج آخری ہفتہ مجھے برداشت کر لو، وہ ٹرے تپائی پہ رکھتے ہوئے بولی۔ ابھی تک اس کی نگاہ میرے چہرے پہ نہیں پڑی تھی، اور ناممکن تھا کہ اس سے میرا حال چھپا رہتا۔ وہ تو میری رگ رگ سے واقف تھی۔ ٹرے رکھ کے وہ جیسے ہی سیدھی ہوئی، اس کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑی، اور اگلے ہی لمحے وہ تیر کی طرح میری طرف بڑھی۔ راجو، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ سرعت سے میرے قریب ہوئی، میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ملائم ہاتھ کی تاثیر میری روح تک میں اتر گئی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میرا مسیحا میرے قریب آ گیا تھا۔ اف، تمہیں تو سخت بخار ہے، بلا نہیں سکتے تھے مجھے؟ وہ سخت پریشان ہو گئی۔
میرے ساتھ بیٹھ کے میرا سر دباتے ہوئے اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی چھوٹی بی بی۔ ملازمہ نے وہاں آنے میں دیر نہیں لگائی۔ ڈرائیور کو بولو گاڑی تیار کرے، راجو کو ہسپتال لے کے جانا ہے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کس وقت ہوا بخار؟ مجھے وہ پرانی زو لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کہہ دوں کہ جس وقت تم نے جمشید والی بات بتائی، مگر پھر میں کہہ نہ سکا، بس اسے محسوس کرتا رہا۔ وہ سارا دن اور رات کا بیشتر حصہ میرے قرب میں گزار دیتی، مگر پہلے مجھے کبھی اتنی لذت محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کی محبت میرے لاشعور میں چھپی ہوئی تھی۔ مگر جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ کسی اور کی ہونے والی ہے تو وہ محبت پوری شدت سے ابھر کے سامنے آ گئی۔ کاش یہ 2 دن میری زندگی سے محو ہو جاتے۔ کاش جمشید سے وعدہ وعید کرنے سے پہلے اس نے مجھے مطلع کر دیا ہوتا۔ کاش اس سے پہلے کوئی ایسا موقع آیا ہوتا کہ میرے لاشعور میں دبی زو کی محبت اس طرح سے ابھر کے سامنے آ گئی ہوتی۔ کاش کاش کاش۔ یہ کاش بھی عجیب مایوسی بھرا لفظ ہے جسے سنتے ہی دماغ میں یاسیت بھر جاتی ہے۔ میرے دل میں بھی مایوسی بھر گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے آنسوؤں کو روکا ہوا تھا۔ گاڑی تیار ہے چھوٹی بی بی، ملازمہ نے اندر آ کے اطلاع دی۔ تم چچی جان اور امی جان کو بتا دو، اسے کہہ کے وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ چلو اٹھو، اس نے میرے کندھوں کے نیچے ہاتھ ڈال کے مجھے سہارا دیا۔ میں چل سکتا ہوں، میں جلدی سے بولا، مگر اس نے میری بات پہ بالکل دھیان نہیں دیا اور میرا بازو اپنے ملائم کندھے پہ ڈال کے مجھے ساتھ چلانے لگی۔ میری ٹانگوں میں بالکل سانس نہیں رہا تھا۔ مجھے ساتھ لیے وہ کار کی عقبی نشست پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل کے مستعد عملے نے مجھے سرعت سے ایک VIP کمرے میں منتقل کر دیا تھا۔ میرے لیٹنے تک ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا تھا۔ آتے ساتھ ہی وہ مستعدی سے میرا معائنہ کرنے لگا۔ کافی تیز بخار ہے، اچھا کیا آپ اسے یہاں لے آئیں۔ اس نے تھرمامیٹر دیکھ کر زو کو کہا اور تھرمامیٹر نرس کو پکڑا دیا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے رائٹنگ پیڈ پہ میرے لیے میڈیسن لکھنے لگا۔ میڈیسن لکھ کر اس نے وہ صفحہ پیڈ سے پھاڑ کے نرس کے حوالے کیا اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں ضروری ہدایات دینے لگا۔ زو ایک بار پھر میرے سرہانے بیٹھ کے میری پیشانی دبانے لگی۔ اسی وقت امی جان اور چچی جان کمرے میں داخل ہوئیں۔ چونکہ یہ ہمارا فیملی ہاسپٹل تھا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا ہم یہیں آتے تھے، اس لیے وہ بھی سیدھا یہیں پہنچ گئی تھی۔ ہائے میں صدقے، کیا ہو گیا میرے بیٹے کو؟ امی جان سے پہلے چچی جان مجھ سے آ لپٹی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں چچی جان۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ زو کی جدائی کا صدمہ ایسا نہیں تھا کہ میں ہنس پاتا۔ امی جان بھی میرے بیڈ کے ایک طرف بیٹھ کے شفقت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ان کے آنے کے باوجود زو نے اپنا وظیفہ جاری رکھا۔ وہ اسی طرح محبت سے میرا سر دباتی رہی۔ نرس نے میڈیسن لا کے دی۔ زو اس سے ٹیبلٹس لے کے مجھے کھلانے لگی۔ گولیاں کھانے کے چند لمحوں بعد میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یقیناً ان ٹیبلٹس میں سکون آور ٹیبلٹ بھی شامل ہوگی۔ تبھی میں سو گیا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو دوپہر ہونے والی تھی۔ زو وہیں ایک صوفے پہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی وہ گاہے گاہے میرے چہرے پہ بھی نگاہ ڈال لیتی تھی۔ اس لیے جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں، وہ کتاب بند کر کے تیر کی طرح بیڈ کے قریب آئی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے میرا ٹیمپریچر محسوس کیا۔ بہتر ہوں، میں نقاہت سے بولا۔ اس نے بیل دے کے نرس کو بلایا اور کچھ کھانے کے لیے لانے کی ہدایت کی۔ چھوڑو زو، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ راجو، بچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے مجھے سختی سے جھڑکا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کاش تو مجھے ہمیشہ جھڑکتی رہے۔ میرے اندر ایک اور کاش نے جنم لیا۔ تھوڑی دیر بعد نرس دودھ کا گلاس اور جیم لگا توس اور ابلا ہوا انڈا لے کے لوٹی۔ تینوں چیزیں ایسی تھیں جو صرف زو ہی مجھے کھلا سکتی تھی، اور اس وقت زو ہی میرے پاس تھی۔ اس نے سہارا دے کے مجھے بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلانے لگی۔ میں ہمیشہ ان ہاتھوں سے کھاتا آیا تھا، لیکن کبھی مجھے قدر ہی نہیں آئی تھی۔ اب جب کہ وہ ہاتھ کسی اور کی دسترس میں جانے والے تھے تو مجھے بہت بھلے لگنے لگ گئے تھے۔ شاید بھلے وہ پہلے بھی لگتے تھے، پر مجھے معلوم نہیں تھا۔ کھانے کا ایک ذرہ بھی پلیٹ میں نہیں بچا تھا۔
اس نے میڈیسن کھلا کے مجھے دوبارہ لٹا دیا اور پھر اپنے نرم ہاتھوں سے مسیحائی کرنے لگی۔ میں زیادہ دیر اس چارہ گری سے لطف اندوز نہیں ہو سکا تھا۔ غنودگی ایک بار پھر مجھ پہ حملہ آور ہوئی اور میں خوابوں کے سفر پہ روانہ ہو گیا، جہاں ابھی تک زو مجھ سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ میری آنکھ زو کی آواز سے کھلی۔ وہ کسی کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی مجھے جمشید کا چہرہ نظر آیا۔ وہ زو کی طرف ہی متوجہ تھا، جبکہ زو کی میری جانب پشت تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ زو کی آواز میری سماعتوں میں گونجی۔ سوری، راجو کے ٹھیک ہونے تک میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جنید دبے دبے لہجے میں بولا تھا۔ امی جان تمہارے گھر پہنچ گئی ہیں اور صرف تمہارا انتظار ہے۔ وہ اطمینان سے بولی، 2-3 دن بعد ہو جائے گی یہ رسم۔ مجھے رسم سے کوئی سروکار نہیں، یقینی طور پہ 2-3 دن بعد ہو جائے گی، مگر عذرا سوچو، جدیر کی امی حیات ہیں، یہاں بیٹھنا ان کا فرض بنتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ تمہاری امی جان اسے اٹینڈ کر سکتی ہیں۔ کہہ دیا نا، جب تک راجو ٹھیک نہیں ہو جاتا میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اور جب تمہاری شادی ہو جائے گی اور راجو بیمار ہوگا پھر کیا کرو گی؟ کیا اس وقت بھی مجھے چھوڑ کے اپنے راجو کے سرہانے بیٹھ جاؤ گی؟ جمشید کا سوال تلخ ہونے کے باوجود حقیقت پہ مبنی تھا۔ آپ جو مرضی سمجھیں، زو سے جواب نہیں بن پڑا تھا۔ عذرا، میں ممانی جان کو کال کر رہا ہوں، وہ یہاں آ جائیں گی اور تم چلو میرے ساتھ۔ جمشید کی بات پہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا، اور اس کوشش میں میرے منہ سے کراہ جیسی آواز خارج ہوئی۔ راجو؟ زو کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ سرعت سے میرے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں گڑبڑا کے رہ گیا تھا۔ جدیر، کیسے ہو؟ جنید زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کے پوچھنے لگا۔ کافی بہتر ہوں جمشید بھائی۔ اچھا، میں عذرا کو لینے آیا تھا۔ اگر آپ بہتر محسوس کر رہے ہو تو یہ گھر چلی جاتی ہے، وہاں سے ممانی جان آ جائیں گی۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھر کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو عذرا، اب تو جدیر نے بھی اجازت دے دی ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر زو سے مخاطب ہوا، مگر وہ سنی انسنی کر کے نرس کو بلانے کے لیے بیل دینے لگی۔ جی، مستعد نرس نے کمرے میں داخل ہو کے پوچھا۔ یخنی لے کے آؤ، زو نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ عذرا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جمشید دوبارہ اس سے مخاطب ہوا۔ بتا تو دیا میں نے، وہ اطمینان سے بولی۔ اچھا 1 منٹ باہر آ کے میری بات سنو۔ جمشید اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ زو، چلی جاؤ، میری دیکھ بھال کے لیے نرس موجود ہے نا؟ میں بدقت تمام بولا تھا۔ تم سے کسی نے مشورہ مانگا ہے؟ وہ مجھ پہ برس پڑی اور میں نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے میری بات سننی ہے کہ نہیں؟ اس مرتبہ جمشید کے لہجے میں جھلکنے والا غصہ بالکل واضح تھا۔ منہ سنبھال کے بات کرو مسٹر۔ زو ایک دم پھٹ پڑی۔ شاید تمہیں میری بکواس سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب کہہ دیا کہ راجو کے ٹھیک ہونے تک میں نے کہیں نہیں جانا، تو پھر تمہیں یہاں سے دفع ہو جانا چاہیے۔ اس کا تیز لہجہ اور تلخ بات سن کے جمشید ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ہوش میں تو ہو؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ ہاں، ہوش میں ہوں، اور جاتے وقت اپنی امی جان کو اپنے گھر لیتے جائیے گا۔ مجھے نہ رشتوں کی کمی نہیں ہے اور نہ میں اتنی گئی گزری ہوں۔ تمہارے جیسے بیہودہ شخص کی بکواس میں پچھلے 1 گھنٹے سے برداشت کر رہی ہوں، مگر عزت تجھے راس نہیں ہے شاید۔ زو کے منہ میں جو آیا وہ کہتی چلی گئی۔ تم اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہو، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ جمشید قہر آلود نگاہیں مجھ پہ ڈالتا ہوا باہر نکل گیا، اور وہ میرے سرہانے بیٹھ کے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے چاہت سے پوچھا۔ بہت اچھا، میں اپنی اندرونی خوشی کو دباتا ہوا بولا۔ مگر تمہیں جمشید کی اتنی توہین نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو کیا کرتی؟ تمہیں اس حال میں چھوڑ کے چلی جاتی؟ اتنا اچھا رشتہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا بے وقوف، میں کربناک آواز میں بولا، اور اس کی وجہ میں بنوں گا۔
وہ اطمینان سے بولی، تم نے بھی تو میری وجہ سے کئی اچھے رشتے گنوائے ہیں، گویا حساب برابر کر رہی ہو۔ نہیں، اصل بات اور ہے۔ اس نے ہاتھوں کے پیالے میں میرا چہرہ بھر کے میرا رخ اپنی طرف موڑا۔ کیا؟ میرے لبوں سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ کل جب میں نے ڈائننگ ٹیبل پہ اپنی شادی کا ذکر کیا تھا تو تم کوئی بھی جواب دیے بغیر اس طرح کیوں اٹھ کے گئے تھے؟ تم سے میری شادی کی بات برداشت نہیں ہوئی تھی نا؟ میں آہستہ سے بولا، ہاں۔ تو بس ٹھیک ہے، اب میں تمہاری شادی ہو جانے کے بعد ہی شادی کروں گی تاکہ تمہیں برا نہ لگے۔ میں بے بسی سے بولا، اگر میں کہوں کہ میں آج تک بہت بڑی غلط فہمی میں رہا تو پھر تم کیا کہو گی؟ وہ امید بھرے لہجے میں بولی، یہی کہ میری دعائیں رنگ لے آئیں۔ زو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں تمہیں اس شدت سے چاہتا ہوں۔ نمی میری آنکھوں کے گوشوں سے رسنے لگی، لیکن مجھے پتہ تھا۔ وہ میری چھاتی پہ سر رکھتے ہوئے بولی، بس ڈرتی اس بات سے تھی کہ کہیں تمہیں بہت دیر بعد اس بات کی خبر نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد تمہیں پتہ چلے اور پھر ہمارے پاس فقط پچھتاوے رہ جائیں۔ اسی وقت نرس کھنکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھوں میں ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جس میں یخنی کا پیالہ اور ایک ڈبل روٹی رکھی ہوئی تھی۔ نرس کی آمد کے باوجود زو مجھ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ سسٹر، 2 ابلے ہوئے انڈے اور دودھ کا گلاس بھی لے آؤ، میٹھا نہ ڈالنا۔ جی میڈم، یہ کہہ کے نرس واپس مڑ گئی۔ میں نے منہ بنایا، یہ یخنی والی مصیبت کم تھی، اب ابلے ہوئے انڈے بھی۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ سے بولی، میرے ہاتھ سے بھی نہیں کھاؤ گے؟ ساری زندگی کھاؤں گا زو۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی، کوئی بات رہ گئی ہے کیا؟ راجو، اس سے پہلے تم نے جتنی لڑکیوں کے ساتھ بھی روابط رکھے مجھے پرواہ نہیں ہوئی تھی، مگر رکشی کی وجہ سے مجھے سنبھلنا پڑا۔ اس دن جو تم نے مجھے عذرا کہا، اس کی تلخی ابھی تک میرے وجود میں رچی ہوئی ہے۔ میں ڈر بھی گئی تھی، اپنے تئیں میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں تجھے کھو چکی ہوں۔ پھر میں نے ایک داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ عورت مرد کی آنکھوں کو خوب جانتی ہے، اور کافی عرصے سے میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ جمشید مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ میں نے اس دن اس کی حوصلہ افزائی کی اور وہ ایک دم شادی پہ تیار ہو گیا۔ میرا وجدان مجھے کہہ رہا تھا کہ تم مجھے روک لو گے، اپنی زو کو کسی دوسرے کی دسترس میں نہیں جانے دو گے، اور دیکھ لو میرا اندازہ کتنا صحیح تھا۔ پاگل، میں محبت بھری مسکراہٹ سے بولا۔ اسی وقت نرس دوبارہ اندر داخل ہوئی۔ شکریہ کہہ کے زو نے اس سے ٹرے پکڑی اور مجھے کھانا کھلانے لگی۔ ابھی میں دودھ پی رہا تھا کہ امی جان دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اندر آئیں۔ ان کے پیچھے چچی جان، ابو جان اور چچا جان بھی تھے۔ یہ کیا بھائی، تم تو پکے ہی لیٹ گئے ہو؟ چچا جان نے مسکرا کے پوچھا۔ یہ زو کی کارستانی ہے چچا جان، مجھے اٹھنے ہی نہیں دے رہی ہے یہ۔ اچھا ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ چچا جان دوبارہ مجھے مخاطب کر کے پوچھنے لگے۔ یقیناً وہ ابھی تک زو سے خفا تھے، باقی تمام بھی زو سے کھچے کھچے لگ رہے تھے۔ میں جواباً بولا، ڈاکٹر نے تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اچانک زو آگے بڑھ کے امی جان کے گلے لگ گئی۔ میری پیاری چچی جان، مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ بیٹیوں سے بھی کوئی خفا ہو سکتا ہے، امی جان نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ویسے تیری پھپھو آئی تھیں، ابھی واپس چلی گئی ہیں۔ ہاں، اب وہ آتی جاتی ہی رہیں گی۔ چچی جان نے قہر آلود نظروں سے زو کو گھورا۔ دیکھیں چچی جان، امی آپ کی بہو کو کیسے گھور گھور کے دیکھ رہی ہیں۔ زو شرارتی لہجے میں بولی۔ میری بہو؟ امی جان کے لہجے میں حیرانی تھی۔ تو اور کیا، آپ بھی مجھے شکیلہ پھپھو کی بہو بنانے پہ تلی ہیں کیا؟ زو کی ماں بازو پھیلا کے اس کی طرف بڑھی۔ میری پیاری شہزادی، اس نے زو کو باہوں میں لے لیا۔ شکر ہے تمہاری سمجھ میں آ گئی بات۔ تو وہ شرارت سے بولی، ہاں نا امی جان، ابھی راجو بیمار پڑا ہے اور گھر کا کوئی بھی فرد اس کی دیکھ بھال کے لیے ہاسپٹل نہیں آیا۔
میں سمجھ گئی کہ اگر میں اس گھر سے رخصت ہو گئی تو میرے معصوم سے کزن کا خیال کسی نے نہیں رکھنا۔ اس کی بات پہ امی جان اور چچی جھینپ کے ہنسنے لگی، جبکہ میرے حلق سے بے ساختہ کہا ابل پڑا تھا۔ زو ان دونوں سے لپٹی محبت پاش نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے پرسکون انداز میں آنکھیں بند کر لیں۔ موبائل فون کی گھنٹی بجتی میں نے اسکرین پہ نگاہ دوڑائی اور حیرت، رخشی کی کال تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے لوٹا تھا۔ زو میری سالگرہ پہ ملنے والے تحائف کھول کے دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کا تبصرہ بھی جاری تھا۔ ہائے راجو، کتنی خوبصورت رسٹ واچ ہے، اتنا پیارا قلم، اس ڈائری کے اوراق تو لگتا ہے گلاب کی پتیاں ہیں، خوشبودار اور ملائم۔ یس، میں نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا۔ کیسے ہو؟ رخشی کے لہجے میں گزشتہ رنجش کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ 2 دن ہوئے آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو۔ الحمدللہ اب ٹھیک ہوں، ابھی ہاسپٹل سے لوٹا ہوں۔ خفا ہو؟ اس نے دل آویز لہجے میں پوچھا۔ اس کے خفا ہو سنتے ہی میں نے موبائل فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ نہیں تو خفگی تو غالباً آپ کی طرف سے تھی، اب نہیں رہی۔ سوری، میں ذرا جذباتی ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں ندامت کا عنصر نمایاں تھا۔ اس کی بات سنتے ہی زو بھی اپنا شغل ترک کر کے ہماری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اگر ابھی آرام نہیں کرنا تو میں ملنے کے لیے آ جاتی ہوں۔ میں اطمینان سے بولا، یہ تو زو سے پوچھنا پڑے گا، اب پتہ نہیں اس نے کیا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولی، تانا دے رہے ہو؟ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ الجھ گئی۔ 2 ہفتے بعد زو کی سالگرہ ہے اور اسی تقریب میں ہماری منگنی بھی ہوگی، ایسا زو چاہتی ہے، اور میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہ سکتا جو میری زو چاہتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک دم رابطہ منقطع کر دے گی، مگر اس کے بجائے مجھے اس کی دکھ بھری آواز اسپیکر سے برآمد سنائی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ 100%۔ جدیر، تم مجھے بہت پیارے ہو، بہت زیادہ، مگر اس بات کا پتہ مجھے اسی دن چل گیا تھا جب تم عذرا کو منانے کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگ گئے تھے۔ بلکہ میں کیا، تمہارے تمام جاننے والے اس بات سے واقف ہیں کہ تم صرف عذرا کے ہو۔ یوں بھی وہ مجھ سے خوبصورت بھی ہے اور مجھ سے زیادہ تمہاری ضروریات کا خیال رکھ سکتی ہے۔ اتنے دن میں سراب کے پیچھے دوڑتی رہی۔ خدا حافظ، اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ شکریہ رخشی، تم نے صحیح کہا کہ تمام اس بات سے واقف تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں خود ناواقف تھا۔ اللہ حافظ، یہ کہہ کے میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ زو مجھے چڑھاتے ہوئے بولی، تم ناواقف رہتے تو بہتر تھا، اتنا اچھا رشتہ گوا دیا تمہاری اس واقفیت نے۔ ڈاکٹر تو قسمت والیوں کو ملتے ہیں۔ کافی دن ہو گئے تمہاری مرمت نہیں کی۔ میں بیڈ سے اتر کے اس کی جانب بڑھا۔ ناواقف تھے تو پٹائی کرتے تھے، ابھی بھی پیٹو گے؟ اس نے اس معصومیت سے کہا کہ ایک دم میرا جارحانہ موڈ ختم ہوا۔ میں اس کے قریب قالین پہ بیٹھتا ہوا بولا، اچھا ایک بات بتاؤ، جمشید کا کوئی فون نہیں آیا تھا؟ ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں اٹھ کے اس کی سمت بڑھا اور وہ زبان نکال کے میرا منہ چڑھاتے ہوئے جپاک سے باہر نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہاں سے اس نے سیدھا امی جان کی گود میں جا کے گھس جانا تھا، کیونکہ ایسے موقعوں پہ وہی اس کی سب سے بڑی طرفدار ہوا کرتی تھیں۔